اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ حضرات، آج ہمارا عنوان ہے دنیا میں پیٹرولیم یا کروڈ آئل کی ایجاد۔ اس مقام پر ہمیں یہ نہ بولنا چاہیے کہ اللہ نے ان آیات مقدسہ میں پیٹرولیم یا کچا تیل یا کروڈ آئل کی پیشین گوئی فرمائی ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں نشاندہی فرمائی ہے۔ سورہ اعلیٰ کی 3 آیات میں اللہ نے کائنات کے تخلیقی مراحل کا ذکر فرمایا، اور اس کے فوراً بعد زمین پر نباتات کی بہتات اور کثرت کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تباہی بربادی کے بعد اس کے کچے تیل میں تبدیل ہونے کا ذکر فرمایا۔ یہ 5 آیات جو ہیں شروع کی، ان کی ترتیب بتلاتی ہے کہ اللہ کا مقصود اس مقام پر یہ ہے کہ پہلے ابتدائے تخلیق کائنات کا ذکر کرے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے، اے نبی، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے جو سب سے زیادہ اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ وہ رب جس نے تخلیق کیا، کائنات کو تخلیق کیا، اس کو بنایا اور فسوّا، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور جو الذی قدر فہدی، اور جس نے تمام کائنات کی تمام اشیاء میں اشیاء کے خواص، اس کی خصوصیات، اس کے کردار کو ودیت فرما دیا۔ فہدی، اور اشیاء کائنات میں اس کا کردار ودیت کرنے کے بعد کہا چل پڑو، ہدایت دی اس کو۔ ان آیات میں اللہ نے 3 تخلیقی مراحل یا 3 تخلیقی مراحل کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے تخلیق ہے، تخلیق کائنات، اس کے بعد تسویہ کائنات، یعنی تخلیق کے بعد میں اللہ نے کائنات کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس کے بعد قدرا، اللہ نے تمام اشیاء میں اس کی خصوصیات کو ودیت کر دیا۔ فہدا، اور چوتھے مرحلے میں اللہ نے ان تمام اشیاء کائنات کو اسی راہ پر چلنے کی تلقین فرمائی جس راہ پر اللہ نے ان کی خصوصیات کو ودیت کرنے کے بعد مقدر کر دیا تھا۔ اور اس کے فوراً بعد ہی اللہ نے فرمایا، والذی اخرج المرعى، الذی اخرج المرعى، جس نے زمین سے نباتات اگائیں۔ اس مقام پر ہمارے مترجمین نے کھانے والی گھاس یا چارہ کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اکثریت نے یا بہتوں نے یہاں پر نباتات کو بھی شامل کیا ہے کہ اس مرعا کا مطلب چارہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ نباتات، پیڑ پودے اور دیو قامت، دیو ہیکل، بڑے بڑے درخت، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ پھر اللہ نے نباتات کو پیدا فرمایا، درختوں کو پیدا فرمایا، لمبی لمبی اور چھوٹی گھاس کو پیدا فرمایا۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور اس کے بعد اللہ نے ان نباتات کو، ان درختوں کو، ان چاروں کو، ان گھاسوں کو، ان پیڑ پتوں کو خس و خاشاک میں تبدیل کر دیا اور بنا دیا اس کو کالا کوڑا کرکٹ۔ غثاءً أحوىٰ، یعنی پانی کے بہاؤ میں، پانی کے سیلاب میں بہتا ہوا کالا کوڑا کرکٹ، جس کو اللہ نے غثاءً أحوىٰ فرمایا ہے۔ غثاءۃ کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ،
اور اس کی جمع ہے اغساء، اور اس کا مادہ جو ہے فعل کا ہے غسا یغسو یا غسیہ یغسا، خشیہ یخشا کے وزن پر ہے، ثلاثی ہے لیکن اس میں حرف علت غسیہ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیڑ پودوں کا، نباتات کا، گھاس اور تنکوں کا پانی کے سیلاب میں سڑ گل کر کے بہہ جانا۔ یعنی اسی لیے اللہ نے کہا کہ پھر اللہ نے اس گھاس کو کوڑا کرکٹ میں کالے، احوا کا مطلب ہے کالا، ایسا کالا جو سر سبزی لیے ہو، سبزی تو ہو لیکن گہرا ہرا رنگ ہو، جو سیاہی مائل ہو، مائل بسیاہی ہو، یعنی اتنا ہرا، اتنا گاڑھا ہرا ہو کہ وہ ایک دم کالا معلوم پڑے۔ دیکھیے ہم وہ لگاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں جو بازار میں تیار ملتی ہے کیمیکل، وہ براؤن بولتے ہیں، ڈارک براؤن، وہ اتنی براؤن ہوتی ہے کہ لگانے کے بعد بلیک معلوم پڑتی ہے، نام ہے براؤن لیکن سیاہی مائل۔ تو اللہ نے اس غساء احوا یعنی کالا کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو جیولوجسٹ ہوتا ہے، ماہر علم نباتات، ماہر علم ارضیات جو ہوتا ہے، یعنی زمین کے علوم کا ماہر، وہ فوراً اس کا ذہن جاتا ہے تیل کی طرف کہ اس سے مراد اللہ نے اس مقام پر اللہ نے کائنات کی تخلیق کے بعد میں جب زمین میں انسان نہیں آیا تھا، صرف حیوانات تھے، حیوانات تھے، ڈائنوسور تھے، سمندر میں پانی کی مچھلیاں تھیں، اور زمین پر چاروں طرف اتنی گھاس تھی، اتنی گھاس تھی، اتنے پیڑ پودے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھتا تو ماہرین سائنس کہتے ہیں کہ اگر جس وقت زمین میں زلزلہ آیا تھا، اگر یہ زمین پر زلزلہ نہ آیا ہوتا اور یہ پوری نباتات جل نہ گئی ہوتی تو ایک بہت بڑی آگ لگ جاتی۔ یعنی کثرت نباتات کی وجہ سے، زمین کا آکسیجن کی زیادتی کی وجہ سے پوری زمین پر آگ لگ جاتی اور تباہی مچ جاتی۔ تو اللہ نے اس کو کالا کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ماہر ارضیات جو ہے، جیولوجسٹ جو زمین کے علوم کا ماہر ہوتا ہے، اس کی نظر یا اس کا تصور فوراً اس طرف آتا ہے کہ اللہ نے اس مقام پر پیٹرولیم کا ذکر فرمایا ہے، کروڈ آئل، کچا تیل۔ اللہ نے جو وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ نے پھر کائنات بنانے کے بعد میں چارے کو اور نباتات کو، درختوں کو جو ہے بالکل کالا کوڑا کرکٹ سیلاب زدہ کر دیا، احوا بالکل سیاہی مائل کر دیا۔ کون نہیں جانتا کہ زمین پر، زمین کے اندر، زمین کی گہرائیوں میں، زمین کی ظلمتوں میں، زمین کی پستیوں میں یہ کروڈ آئل جو ہے موجود تھا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا زمین پر نباتات کو رکھا، باقی رکھا، درختوں کو، نباتات کو، چارے کو، پیڑ پودوں کو جب تک چاہا رکھا، اور جب اللہ کا طے کردہ وقت آ گیا تو اللہ نے ایک سیلاب، ایک زلزلہ بھیجا، اور زمین کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہو گیا یا سیلاب آ گیا، زمین میں اتھل پتھل ہوئی، اور وہ تمام جراثیم، وہ تمام کیڑے مکوڑے، وہ تمام مچھلیاں، وہ تمام آبی حیوانات، پانی کے حیوانات اور ڈائنوسور، اور زمین پر جنگلوں میں بڑے بڑے دیو قامت اور دیو ہیکل جانور جو ہیں وہ سب پر موت طاری ہو گئی، اور سب جو ہیں سمندر کے تہ میں سما گئے۔ سمندر کے تہ میں سمانے کے بعد اس پر لاکھوں سال تک مسلسل ریت اور سلٹ یعنی مٹی کی تہ بتہ جو ہے جمتی چلی گئی، اور یہ اتنی لمبی تہ تھی، اتنی چوڑی، اتنی دبیز، اتنی موٹی تہ تھی مٹی کی، ریت کی اور کچرے کی، تقریباً 3 کلومیٹر کی تہ تھی۔ تو پانی کے وزن، پانی کے بوجھ اور مٹی اور ریت اور سلٹ کے بوجھ کے تلے یہ تمام جانوروں کے جسم اور تمام نباتات، یہ تمام پیڑ پودے اور تمام آبی جاندار، آبی حیوانات اس میں اندر موجود تھے۔ وہاں آکسیجن تو تھی نہیں، لہذا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں گرمی اور ہیٹ پیدا ہو گئی،
اور اس گرمی اور اس ہیٹ میں، اس تپش میں، اور اوپر سے پڑنے والے بوجھ کی وجہ سے وہ تمام آبی حیوانات، وہ تمام نباتات جو ہیں تیل کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کی تہوں کے نیچے تو یہ آبی حیوانات اور یہ نباتات، یہ درخت اور یہ گھاس اور تمام مچھلیاں اور تمام آبی حیوانات، یہ سب تو سب یہاں ہو گئے، لیکن تیل تو باہر بھی ملتا ہے زمین کے۔ جی ہاں، زمین کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں ہو گئیں۔ بعد میں جو زمین سمندر کے نیچے تھی وہ باہر آ گئی کئی مقام پر، اور جو باہر کی زمین ہے وہ سمندر کے نیچے چلی گئی، اور یوں ہی بڑے بڑے بر اعظم پہلے جڑے ہوئے تھے۔ پہلے پوری دنیا جو ہے ایک بر اعظم تھی، لیکن یہ جو ہے امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ ٹوٹ کر الگ ہو گئے، یہاں آسٹریلیا ٹوٹ کر الگ ہو گیا، اور ایشیا بھی جو ہے اوپر نیچے کھسک گیا۔ اس طریقے سے یہ بر اعظم جو ہے ڈرفٹ ہو گئے، اور یہ تمام تقسیم جو ہو گئی تو زمین کی پلیٹوں کا یہاں سے وہاں چلنا، اور زمین کے خطوں کا اور قطعات اراضی کا یہاں سے وہاں سفر کرنا، یا ان میں فاصلہ ہو جانا، یا سمندر کی تہوں کا اوپر آ جانا۔ آپ کو معلوم ہے ہمالیہ پروت جو ہے کبھی سمندر کے نیچے تھا، لیکن زمین کے زلزلوں اور زمین کے جھٹکوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ہمالیہ پروت جو ہے اوپر آ گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمالیہ کی چوٹیوں میں سمندر کے آبی حیوانات کے ڈھانچے ملتے ہیں، مچھلیوں کے ڈھانچے ملتے ہیں، ڈائنوسور کے غالباً ڈھانچے ملتے ہیں، اور یہ تمام اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی ہمالیہ پروت سمندر کی تہ میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ کروڈ آئل جو ہے زمین میں بن گیا، لاکھوں کروڑوں سال تک یہ اندر پڑا رہا، اور دور جدید میں 1861 میں ایڈون ڈریک نام کے ایک سائنٹسٹ نے یا ایک ماہر ارضیات نے زمین کو کھود کر یہ تیل برآمد کیا، اور باقاعدہ طور پر یہ پہلا کارخانہ ہے، یہ پہلی ریفائنری ہے جس سے کالا تیل نکلا، کروڈ آئل یا پیٹرولیم نکلا، جس سے کہ گیسولین اور مٹی کا تیل پیٹرولیم اور پیٹرول نکلتا ہے، ربر نکلتا ہے، پیرافین ویکس نکلتا ہے، ویکس نکلتا ہے، ربر نکلتی ہے، پلاسٹک سے بننے والی اشیاء کا اصلی مادہ نکلتا ہے، اور بڑی بڑی گیسیں نکلتی ہیں، CNG گیس نکلتی ہے۔ یہ تمام اشیاء سمندر جو ہیں یا جو ہم کو کروڈ آئل سے حاصل ہوتی ہیں، یہ پیٹرولیم سے نکلی ہیں، اور یہ وہی پیٹرولیم ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ الذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، جس نے ان نباتات کو جو ہے بالکل سڑا گلا دیا اور اس کو بالکل سیاہ کوڑا کرکٹ، کالا کوڑا بنا دیا، ایسا سیاہ جو سیلاب زدہ تھا، جو بالکل آبی شکل میں تھا۔ یہ تمام جو پیٹرولیم تھا زمین میں، زمین کی دراڑوں میں، زمین کے درازوں میں اور زمین کے گیپس کے اندر میں جہاں جھیلیں بن گئیں اور یہ تیل یہاں سے وہاں ڈرفٹ ہونا شروع ہوا، وہاں کا تیل یہاں، یہاں کا تیل وہاں، زمین کے اندر ہی اندر اس تیل کے ذخیرے بن گئے، اور یہ لاکھوں سال تک زمین میں پڑے رہے، حتیٰ کہ اس کا وقت آ گیا اور سائنٹسٹوں نے اس کو کھود کر باہر نکالا۔ حضرات، مجھے ایک بات کا اضافہ یہاں کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کے نزول کے زمانے میں اس دور کے مسلمانوں کو اپنی قدامت کی بنا پر یہ خبر نہیں تھی کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے مفسرین نے وہی مطلب لیا کہ بھئی چارہ پیدا کیا اور بعد میں چارے کو کوڑا کر کے بنا دیا۔ عام طور سے چارہ جب سوکھ جاتا ہے تو روندنے کے بعد میں ایک دم بھس بن جاتا ہے یا کالا بن جاتا ہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی گھاس بھی روندنے کے بعد میں کالی نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں، تجربہ کیجیے، آپ کسی بھی گھاس کو آپ روندیے، پیسیے، پھینک دیجیے، لیکن وہ کالی نہیں پڑتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے علماء نے، مفسرین نے یہی سمجھا کہ بھائی اس کو روندا گیا، کوٹا گیا، پس گئی، سڑ گئی، گل گئی تو کالا بنا دیا۔ اس زمانے کے علماء کو اس کی خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ دور نہیں آیا تھا۔ اللہ نے کہا قرآن عظیم میں کہ ہم ان قریب نشانیاں دکھائیں گے مستقبل میں اپنے رب ہونے کی۔
لہذا یہ وقت درکار تھا۔ جدید دور میں یہ بات کھل کے سامنے آئی، اس وقت کے لوگوں نے اسی لیے جو ترجمہ کیا، بس ترجمہ کر دیا کہ کالا کوڑا کرکٹ، لیکن ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ اس سے مراد پیٹرولیم ہے۔ لیکن زمینی علوم کے ماہرین نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایک دور میں زمین جو ہے اس میں زلزلہ آیا، اس میں سیلاب آیا، تمام حیوانات مر گئے، تمام نباتات سڑ گل گئی، سمندر کی تہ میں جم گئی، اور وہی بن گیا کروڈ آئل، پیٹرولیم۔ اللہ جو کہ خالق کائنات ہے، اس نے خود پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اس نے جو بات کہی تدریج سے، ترتیب سے، وہ یہی ہے کہ اس نے نباتات کو، حیوانات کو اور پیڑ پودوں کو کالا کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ جدید دور میں تمام ماہرین نے یہی مطلب نکالا ہے، اس کالے کوڑے کرکٹ سے مراد ہے پیٹرولیم، یہ کروڈ آئل، جو 1861 میں جو ہے پہلی بار سامنے آیا۔ دراصل ہم اگلی ویڈیو میں آپ بتائیں گے کہ تاریخ پیٹرولیم کی کیا ہے اور کیسے اس سے کروڈ آئل سے تمام چیزیں نکلتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے من جانب، قرآن عظیم کی من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن عظیم میں مستقبل میں زمین سے نکلنے والے پیٹرولیم کی پیشین گوئی فرمائی۔ اسی لیے قدیم مورخین نے حضرت، میں نے بڑی بڑی تفاسیر پڑھی جدید دور کی، بڑے بڑے علماء کی، لیکن اس سب نے یہی ترجمہ کر دیا سادہ اور ایک لائن میں کہہ کے نکل گئے۔ لیکن جو علماء سائنس جو علماء و مفسرین سائنس سے واقف ہیں، ان لوگوں نے غصا یغسو یا غسیہ یغسا ان مادوں میں جا کر کے اور غسیۃن اور اغسا کا جو صحیح معنی ہے اس کی بنیاد پر اور پیٹرولیم کی تاریخ جاننے کی بنیاد پر یہ طے کیا کہ اس سے مراد وہ تیل ہے جو زمین کی پستیوں میں موجود تھا۔ اور یہ وہ بات ہے جو اللہ نے کہی کہ ہم مستقبل میں دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی۔ اور اللہ نے ایک مقام پر کہا تبیان لکل شیء، یہ قرآن وہ قرآن ہے اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ لہذا حضرات یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ نے قرآن عظیم کے اندر میں ہر چیز کی خبر دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن عظیم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں اور ان مفاہیم کو دیگر اقوام تک پہنچائیں۔ حضرات ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ السلام۔